رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے ہمارے خوابوں کا ہندوستان۔ ہمارا پیارا وطن ہندوستان، جس کے ذرہ ذرہ سے ہمیں پیار ہے، جس کی محبت ہمارے رگ و ریشہ میں پیوست ہے۔ وطن کی محبت ہر انسان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے، پھر انسانی فطرت کے مظاہرے سے ہم مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وطن کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ٹیلے پر کھڑے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہیں: تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔ محترم سامعین و سامعات، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا بہی خواہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی سوچتا ہے۔ ہر محب وطن وطن کا بہی خواہ ہوتا ہے، وطن کی بھلائی سوچتا ہے۔ تمام ہندوستانی مسلمان حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہیں۔ وطن سے اسی تعلق و لگاؤ نے ان کی حب الوطنی کو کچھ خواب دیے ہیں جن کی تعبیر ان کا مطمح نور اور مقصد زندگی ہے۔ سامعین و سامعات، ہمارے خوابوں کا ہندوستان وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا ہندوستان تھا۔ یہاں کے لیے جو خواب انہوں نے دیکھے تھے وہی ہم بھی دیکھتے ہیں، انہی کی تعبیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کے لیے جان و من لڑا دیا۔ ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، طوق غلامی ٹوٹ گیا، چاروں طرف خوشی و مسرت کے شادیانے بن اٹھے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا خواب ابھی تک منتظر تکمیل ہے، بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اگر ہندوستان میں امن و سکون کی فضا قائم ہو، ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو، شراب پر پابندی لگا دی جائے، جوا بند کرا دیا جائے، یہاں کا نوجوان مغربیت کا دل دادا نہ ہو، ہماری عورتوں کی عصمتیں محفوظ ہوں، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان بنا۔ ہندوستان کو اپنے خوابوں کا ہندوستان بنانے کے لیے باشندگان ہند کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی، اور یہ جدوجہد جنگ آزادی کی جدوجہد سے کم نہیں، اس سے زیادہ محنت و جرأت چاہتی ہے۔ یہ تبدیلی چاہتی ہے، تغیرات کو چاہتی ہے، اپنے آپ میں تبدیلی، اپنے گھر میں تبدیلی، اپنے سماج اور ماحول میں تبدیلی، ایسی تبدیلی جو سارے ہندوستانیوں کا سر فخر سے اونچا کر سکے، جو باشندگان وطن کے لیے پیغام سرخروئی و سربلندی ہو، جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لیا جائے، جہاں انسانوں میں بھید بھاؤ ختم کر دیا جائے، جہاں میں و تو کی تفریق اٹھا دی جائے، جہاں زمین پر بسنے والے ہر فرد کو انصاف ملے، جہاں عدل کا معیار ذات، برادری، مسلک و مذہب اور دشمنی نہ ہو، جہاں ہر شخص اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، جہاں طاقتور طاقت کے نشہ میں چور اور برائی کے ظلم میں مبتلا نہ دکھائی دے۔ اگر ایسا ہندوستان وجود میں آتا ہے تو وہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ یہ خواب پورا ہو یا نہ ہو، ہم خواب تو دیکھتے ہی رہیں گے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو، سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔